السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما. تو ہم انشاءاللہ جو ہے ہم لیسن نمبر 4 کے اندر چل رہے تھے، اور جو ہے ہم نے یہاں اس پیج نمبر 23 کو ہم نے پڑھ لیا تھا الحمدللہ، ہے نا. اور دیکھیے گا یہ پیج نمبر اس پر ہے 24 پر، اور یہ ایکسرسائز نمبر ہم جو ہے دیکھ لیتے ہیں. یہ میرا خیال یہ جو ہے ایکسرسائز اتنی زیادہ مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے. تو اس کو سرسری طور پر ہم دیکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ جو لیسن نمبر 5 ہے اس کو پڑھیں، ہے نا. تو اس کو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں ہم. نمبر 4 کی ایکسرسائز میں یہ کہا جا رہا ہے کہ صحیح جمل العاطیہ میں دیے گئے ہیں ان کو صحیح کیجئے، ہے نا. تو پہلا جو جملہ ہے تو اس میں یہ ڈھونڈنا ہے ہمیں کہ اس کے اندر غلطی کہاں ہے جملے کے اندر، ہے نا. 1 2 3 4 5 6 جملے ہیں. ان جملوں کے اندر کوئی چیز غلط ہے، اس کو چیک کرنا ہے کہ کون سی بات جو ہے نا، یا کون سا جملہ یا کون سی غلطی ہے اس جملے کے اندر. تو جملے کو درست کرنا ہے ہمیں. تو چیک کیجئے گا اس پر غور کر کے کہ اس میں کیا غلطی ہے. نمبر 1 پر دیکھیے گا ذهبت الى المستشفى یا محمد. تو اس جملے کے اندر کیا غلط لگ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ تو بتائیے مجھے، کچھ لگتا ہے کیا غلط؟ جی سر. کیا غلط ہے اس میں؟ اذهبت الى المستشفى يا محمد. جی، تو ہماری زبان یا ہمارا دماغ جو ہے نا جملوں سے اتنا مانوس ہو جانا چاہیے کہ اگر اس کے اندر کوئی غلطی ہو، ٹائپنگ کی مسٹیک ہو یا کوئی غلط بولے جان بوجھ کر بھی، تو ہمیں پکڑنے آنا چاہیے کہ بھئی آپ غلط بول رہے ہیں، یا ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے. تو اس ایکسرسائز کا مقصد یہی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اذهب تو غلط ہو سکتا ہے، ہو جائے گا. اذهب تو نہیں کہہ سکتے، اذهبت. کسی سے جب سوال کریں گے تو کہیں گے ہم اذهبت الى المستشفى یا محمد. نمبر 2 کے اندر دیکھیے گا، پکڑنے کی کوشش کیجئے کیا چیز غلط ہے. تو آمنۃ و فاطمۃ و زینب، ہے نا، تینوں عورتوں کے نام ہے. آمنۃ و فاطمۃ و زینب رجعوا من الجامعۃ. اس پورے جملے میں کیا غلط لگ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ رجعوا غلط ہے سر. رجعوا غلط لگ رہا ہے. رجعنا ہونا چاہیے. اچھا، رجعنا جو ہے نا، نون کے بعد الف نہیں ہوگا، ہے نا، بغیر نون بغیر الف کے ہوگا رجعنا، ہے نا، جمع مؤنث. رجعنا نون جو ہے نا نون النسوہ ہے وہ، ہے نا، عورتوں کے لیے، فیمیل کے لیے، عورت کے لیے استعمال. تو رجعنا ہونا چاہیے. ویری گڈ. آپ اپنے پینسل سے جو ہے نا اپنی کتاب میں بھی لکھ لیجئے گا. نمبر 3 کا جملہ پڑھتا ہوں میں، چیک کیجئے گا اس میں کیا غلط ہے. زملائی ذهب الى مکہ. زملائی ذهب الى مکہ، کیا غلط لگ رہا ہے اس میں آپ کو؟ ذهب غلط ہے. کیا ہونا چاہیے تو پھر؟ ذهبوا ہونا چاہیے اس کے اندر، چونکہ جمع والی بات چل رہی ہے. تو زملا جمع ہے، جمع مذکر ہے یہ زملا، تو ذهبوا ہونا چاہیے. ویری گڈ. اور نمبر 4 کو دیکھے گا، پھر اس میں چیک کیجئے کیا غلط ہے. انا رجعت من الریاض امس. انا رجعت من الریاض امس، کیا غلط لگ رہا ہے؟ رجعت غلط ہے سر. غلط ہے، رجا تو ہونے چاہیے. جی رجعت، جی بالکل صحیح ہے. رجعت غلط ہے، رجعت ہونا چاہیے. انا رجعت، انا رجعت. ویری گڈ. نمبر 5 کا جملہ پڑھتا ہوں میں، دیکھیے گا. مریم و بناتها، مریم و بناتها ذهبت الى جدت. ذهبنا آنا چاہیے، ذهبنا. ذهبنا آنا چاہیے. ویری گڈ. ذهبت غلط ہے. ذهبت تو ایک عورت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. وہ بنا تو ہاں، اس ہاں، میں اس میں بنات بھی لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور مریم بھی موجود ہے وہاں پر. تو مریم و بناتھا، مریم اور اس کی بیٹیاں. تو ذہبت تو غلط ہوگا، ذہب نہ ہونا چاہیے، ہے نا، ذہب نہ ہونا چاہیے. تو اور نمبر 6 کو دیکھے گا. امی قال انا مریض. تو کیا غلط ہے اس امی میں؟ قالت آئی ہیں. قالت اور کیا غلط؟ امی ہاں جی، انا مریضتن، انا مریض. انا مریضتن. جی یہ دونوں غلط ہے، قالا اور مریضن یہ دونوں غلط ہے. تو امی قالت، میری امی نے کہا انا مریضتن، انا مریضتن. تو دیکھیے گا آپ نے جو ہے نا الحمدللہ اتنا سینس آنا چاہیے کہ جو ہے نا جملے میں کوئی غلطی ہو تو وہ بھی پکڑنے آنا چاہیے. تو آدمی کسی کی غلطی تب اسی وقت پکڑتا ہے جب اسے خود اچھی طرح معلوم ہو. اگر اس کو اچھی طرح خود معلوم نہیں ہے تو دوسری غلطی کیا پکڑے گا؟ ہاں جی، ایسے ہی ہے.
जी सर। हाँ, हमें मालूम होगा तभी हम गलती पकड़ेंगे। अब अगर हमें ही ठीक से मालूम नहीं तो हम सामने वाला गलत बोल रहा है तो हम उसकी गलती कैसे पकड़ेंगे फिर? तो लाज़िमन हमें हमारी अरबी मजबूत होनी चाहिए ताकि आगे वाला अगर गलत बोल रहा हो, बोल रही हो तो उसको बताया जाए कि आप गलत बोल रहे हैं। है ना? जैसे कोई ग्रुप में आप लोग कोई जुमला गलत होता है तो आप लोग जो है ना उसको बताते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। ठीक है ना? जो अच्छी बात रही है, लोगों को गाइड करना चाहिए। चलिएगा। नंबर 5 का की एक्सरसाइज में कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि अजीब अनिल सलतिल आतियति बिन नफ़ी मुस्तअमिलन मा। नीचे जो जुमले हैं 3 जुमले तो इनका जवाब दीजिए मा जो है ना मा का इस्तेमाल करके। मा से नेगेशन बनता है, नफ़ी नहीं वाला मामला बनता है। नहीं, नहीं, नहीं। ज़हबतु मा ज़हबतु, अकलतु मा अकलतु, शरिबतु मा शरिबतु। तो मा लगा देने से नहीं वाला मामला बनता है, नफ़ी नेगेशन, है कि नहीं? तो आप सवाल किया जाएगा तो जवाब में माँ के ज़रिए से आप जवाब दीजिएगा, माँ इस्तेमाल करके। यानी नहीं किया, नहीं हुआ, नहीं आया, नहीं गया, नहीं खाया, ऐसा। तो नंबर 1 का सवाल है, आप उसका जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। अज़हबत इलल मदरसति अम ज़हबत इलल मदरसति अम ما ذهبت إلى المدرسة جامعي माज़ा मा ज़हब मा ज़हबतु। मा ज़हबतु, बस इतना ही, खलास मा ज़हबतु, है ना? तो मर्द औरत दोनों ऐसे ही जवाब देंगे, मा ज़हबतु, मैं नहीं गया, मैं नहीं गई, ठीक है ना? हम तो आज ना सर, वो बस मा ज़हबतु बोल दिया, खलास कहानी। उसका मीनिंग पूछ रही हूँ सर। क्या? आम से यानी कल, हम आज कल आम से कल। कल यस्टरडे, जी। अच्छा, आज के लिए अल-यौमा, आज के लिए अल अल-यौम। अल-यौम, हाँ जी, आज के लिए अल-यौमा और कल जो गुज़र चुका उसके लिए अम्सी, कल जो गुज़र अम चुका उसके लिए अम्स और आने वाला कल गदन। जी, गदन, जी, आने वाले कल को क्या कहेंगे हम? गदन। गदन, वेरी गुड। अभी से आपका तलफ़्फ़ुज़ अभी दुरुस्त हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो गैन की आवाज़ निकालनी है, गैन की आवाज़ निकालनी है ना? अच्छा, गद तो अच्छा नंबर 2 अरजा अबूका मिन बगदाद, अरजा अबूका मिन बगदाद। चलिए जवाब दीजिएगा माँ बोलकर। ما رجع أبي من بغداد बस माँ राजा भी कह सकते हैं, तब भी जवाब दुरुस्त हो जाएगा। अगर कोई इतना कहे कि माँ राजा तब भी जवाब दुरुस्त है, ठीक है ना? नंबर 3 अज़हबत उख्तुका इलल मुस्तशफ़ा, अज़हबत उख्तुका इलल मुस्तशफ़ा। जवाब दीजिएगा, कैसे जवाब देंगे? मा ज़हबत। बस उतना ही जवाब देंगे काफ़ी है। मा ज़हबत, मा ज़हबत, वेरी गुड। तो नंबर 6 की एक्सरसाइज़ देखते हैं, जल्दी से जो है ना ख़त्म करके दर्स ख़ामिस शुरू करेंगे इंशाअल्लाह, ताकि हम जो है ना जल्दी से तेज़ी से आगे बढ़े। ये देखिएगा, नंबर 6 की एक्सरसाइज़ में डॉक्टर साहब ये बताना चाह रहे हैं कि लिअन्ना जो हमने कहा, तो आपको तो पता है इन्ना अन्ना हमने पढ़ा है कि नहीं? इन्ना और अन्ना, इन्ना और सर, अन्ना कौन सी फैमिली है? इन्ना और अन्ना की फैमिली का नाम है याद है आप लोगों को? भूल गए? फैमिली का नाम बताइए उसकी, इन्ना अन्ना वाली फैमिली, इन्ना अन्ना कान्ना लाकिन्ना लैता लअल्ला, फैमिली का नाम बताइए। हाँ जी? हुर्फ़ अल-मुशब्बह बिल-फ़िल। हाँ, हुरूफ मुशब्बह बिल-फ़िल, क्या कहते हैं हम इनको? हुरूफ हुरूफ़ मुशब्बह बिल-फ़िल। हुरूफ मुशब्बह बिल-फ़िल, ठीक है ना? हुरूफ नासिबा कहते हैं, हुरूफ नासिबा भी कहते हैं इनको, कोई बात नहीं है, हुरूफ मुशब्बह बिल-फ़िल याद रखिएगा लाज़िमन, ठीक है ना? और इनका जो है काम हमने पढ़ा हुआ है, इन्ना और अन्ना और कान्ना ये पूरी फैमिली है। इन्ना, अन्ना, कअन्ना, लाकिन्ना, लैता, लअल्ला, ये सारे सुने हुए आप लोगों के कान में आप लोगों ने सुना है क्या ये सारे जो मैं बोल रहा हूँ? इन्ना, अन्ना, कअन्ना, जी कअन्ने, सर। लाकिन्ना, लैता, लअल्ला, ये सब सुना है आप लोगों ने कभी? जी सर। हाँ जी, ये सुनना ये जो है ना इससे पहले सुना हुआ है आपने, कई मर्तबा मैंने इन चीज़ों का आपके सामने ज़िक्र किया है ना? चलिएगा, जी सर। तो अब जो है ना इन्ना अन्ना के साथ में लाम लगा देंगे तो हम पढ़ेंगे ले अन्ना, है ना? ले प्लस अन्ना, ले अन्ना क्या है ये असल में लाम है और प्लस उसके साथ अन्ना लगा हुआ है, तो ये बन गया ले अन्ना। लेकिन जो है ना ले अन्ना का मतलब होता है क्योंकि, इसलिए के। ले अन्ना का मतलब क्या होता है? जब हम ले अन्ना कहते हैं तो क्या मतलब होता है? क्योंकि इसलिए कि। क्योंकि इसलिए कि मसलन मैं कहूँ कि भई क्योंकि मैं बीमार हूँ, इसलिए कि मैं बीमार हूँ, तो मैं कहूँगा लिअन्नी मरीज़ुन, लिअन्ननी मरीज़ुन। क्या कहूँगा मैं? क्योंकि मैं लि लिअन्नी मरीज़ुन या लिअन्ननी मरीज़ुन। मरीज़ुन, या लड़की कहेगी कि लिअन्ननी मरीज़तुन, लिअन्ननी मरीज़तुन। मरीज़तुन।
اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ آپ آج اسکول کیوں نہیں گئے، لما ہے نا، لما لم تذهب الى المدرسة اليوم، تو آپ کہیں گے کہ لأنني مريضة، لأنني مريض، آپ آج آفس کیوں نہیں گئے، ہے نا؟ تو یہ لأنی، ٹھیک ہے نا؟ تو ضمیروں کے ساتھ میں بدلتے رہتا ہے. کیونکہ میں بیمار ہوں تو لأنني مريض ہوں، کیونکہ میں بیمار ہوں تو کیا کہیں گے ہم؟ لأنني مريض. اور کیونکہ تم بیمار ہو تو سے کہیں گے. اور لأنني کب آتا ہے؟ لأنی اور لأننی کب آتا ہے؟ آپ جو ہے نا دونوں کو ایکولی استعمال کر سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں دونوں میں. آپ اپنی مرضی سے جب چاہے لأنی بولے، جب چاہے لأننی بولے، کوئی فرق نہیں ہے اس میں، کوئی میننگ میں کوئی فرق نہیں ہے. سب دونوں بالکل سیم ہے، آپ کو جو اچھا لگتا ہے وہ بولے اس میں سے، ٹھیک ہے نا؟ دونوں سیم ہے، کوئی معنی میں بھی کوئی فرق نہیں آنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لأنی بولے، لأننی بولے، کوئی فرق نہیں، کبھی بھی استعمال آپ کے من میں جو آتا ہے دونوں میں سے استعمال کر سکتے ہیں، دونوں آپشن ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو کیونکہ میں بیمار ہوں لأننی مریض ہوں. اچھا کیونکہ تم بیمار ہو تو کیسے کہیں گے؟ کیونکہ تم بیمار ہو کیا کہیں گے ہم اس کے لیے؟ لأنك مريض. ہاں جی، لأنک مریض، لأنک مریض، ہے نا؟ اور کیونکہ وہ بیمار ہے تو کیسے کہیں گے ہم؟ لأنه مريض. لأنہ مریض، کیونکہ وہ اور مرد کے لیے، عورت کے لیے کیا کہیں گے؟ تو وہ بیمار ہے. لأنہا مریضۃ، ہے نا؟ تو لأنہ پلس ہوا بن گیا لأنہ، لأنہ اور ہوا دونوں ملا کر کیا بن گیا؟ لأنہ. اور لأنہ اور ہیا دونوں ملا کر پڑھیں گے تو لأنہا، ہے نا؟ تو دونوں کو الگ الگ نہیں لکھنا ہے، پھر لأنہ ہیا یا لأنہ ہوا نہیں لکھنا، لأنہ، لأنہا. اور لأنہ اور انت دونوں ملا کر اس کو پڑھا جائے تو پھر لأنہ انت نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھا جائے گا لأنکا. کیا پڑھیں گے اس کو ہم؟ لأنکی. نکا لأنکی، ہے نا؟ تو دیکھیے گا رجع حامد من المدرسة لأنه مریض. کیا مطلب ہے جملے کا؟ رجع حامد من المدرسة لأنه مریض. حامد مدرسہ سے واپس آیا اس لیے کہ وہ بیمار تھا. بالکل بیمار ہے جی، حامد مدرسے سے واپس آ گیا کیونکہ وہ بیمار ہے. اور رجعت آمنۃ من المدرسة لأنها مریضۃ، بات وہی ہے لیکن یہ آمنہ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ وہ مدرسے سے واپس آ گئی کیونکہ وہ بیمار ہے. تو یہاں پر لأنہ کہہ رہے ہیں ہم، کیونکہ حامد کی بات چل رہی ہے تو لأنہ، مرد کی بات چل رہی ہے تو لأنہ، اور عورت کی بات چل رہی ہے، فیمیل کی بات چل رہی ہے تو لأنہ. لأنہ، انہا یہ تو ہمیں پتہ ہے، یہ ہو اور ہا، ہے نا؟ تو یہ بہت جو ہے نا بک 1 سے پڑھ رہے ہیں ہم تو. اور رجعت، اور میں اپنے بارے میں بات کروں یا آپ اپنے بارے میں بات کریں تو کہیں گے آپ کہ رجعت، رجعت رجعت مدرستي لأنني مريضة. میں واپس آئی اسکول سے کیونکہ میں بیمار تھی. جی، رجعت من المدرسة لأنني مریض. ویری گڈ. تو جو ہے نا یہ الحمدللہ 5 نمبر کی جو ہے ایکسرسائز میں، 7 نمبر کی ایکسرسائز میں ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایگزامپل کو پڑھیے دونوں اور پھر جواب دیجیے نام اور بلا کا. یہ دیکھیے گا 2 الفاظ ہمیں پتہ ہے، نام اور بلا میں کیا فرق ہے بتائیے گا، کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ نام اور بلا میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کیوں نہیں، نام کا مطلب ہوتا ہے یس. دیکھیے گا دیکھیے گا اگر جب ہم 2 ٹائپ کے جملے سنیے تو سمجھ میں آئے گا اس کا فرق. مثلا کوئی نیگیٹو ورڈ آئے سر تو اس کے لیے بلا استعمال کریں گے. ہاں نیگیٹو ورڈ ہو لیکن بات آپ جو ہے نا اس کو، اگر اس کو 2 جملوں کو دیکھ لیتے تو بات سمجھ آ جائے گی. اور آپ لوگ نوٹ بک میں بھی لکھیے گا نام اور بلا کا فرق، ہے نا؟ اپنے نوٹ بک میں لکھ کر رکھیے گا. اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ اذهبت الى المدرسة امس، کیا آپ کل اسکول گئے تھے؟ تو آپ کل اسکول گئے تھے تو آپ کہیں گے کہ ہاں گیا تھا یا گئی تھی، جی تو آپ کہیں گے نام ذهبت، ایسے جواب دیں گے کہ نہیں آپ؟ جی سر. نام ذهبت. اچھا یہی بات میں دوسرے الفاظ میں پوچھوں آپ سے کہ اما ذهبت الى المدرسة امس، کیا آپ کل اسکول نہیں گئے تھے؟ تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ اب بلا ذهبت. بلا، وہاں پر آپ کو بلا کہنا ہوگا، نام نہیں کہنا ہوگا، بلا ذهبت. جی کل آپ اسکول گئے تھے، یہ بات طے ہے کہ کل آپ اسکول گئے تھے،
ہے نا, کل آپ اسکول گئے تھے, لیکن میں جو ہے نا دو انداز میں پوچھ رہا ہوں. تو ایک کے جواب میں آپ کو نام کہنا ہے, دوسرے کے جواب میں آپ کو بلا کہنا ہے. تو اذهب تک کیا کل آپ اسکول گئے تھے, تو کہیں گے نعم. لیکن اگر پوچھا جائے گا کل اما ذهبت الى المدرسة امس, کیا کل آپ اسکول نہیں گئے تھے, تو آپ کو یہاں پر نام نہیں بولنا ہے, بلا ایسی شکل میں بولنا ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر آپ سے سوال کیا جائے نیگیشن میں, نفی کے اندر, اگر آپ سے سوال کیا جائے نیگیشن میں, منفی انداز میں, نہیں والے انداز میں, تو آپ کو بلا جواب دینا ہے کہ نہیں نہیں گیا تھا میں تو, گیا تھا میں تو, گئی تھی میں تو. بلا ذهبت, بلا ذهبت. تو بلا کا استعمال زیادہ تر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں بلا کے استعمال میں, ٹھیک ہے نا. تو بلا کب استعمال کریں گے ہم, بتائیے گا ایک مرتبہ. منفی کے استعمال میں. جب جملہ منفی ہو, جب جملہ نیگیٹو ہو, ہاں جی. ہاں, تو اس کا جواب آپ کو ہاں میں دینا ہو, اس کا جواب آپ کو ہاں میں دے رہا ہوں تو بلا کا استعمال کروں. یہ کہنا ہوگا کہ نہیں نہیں میں تو گیا تھا, ہے نا. کیا آپ نہیں گئے تھے, نہیں نہیں گیا تھا میں, نہیں نہیں گیا تھا میں. تو وہاں پر بلا کہیں گے اب آپ, نہیں نہیں گئی تھی میں تو, ہے نا. تو بلا ذهبت, ہے نا, تو بلا وہاں پر کہیں گے, ادروائز نعم کہیں گے. تو یہ جو ہے نا تھوڑا سا فرق ہے, تو اس کو سمجھ لیا آپ نے. تو 1 2 3 4 4 جملوں کو دیکھتے اور بات آگے بڑھتے ہیں, پھر نئے لیسن میں جاتے ہیں ہم. اور رجع ابوک من السوق, کیا آپ کے ابو جو ہے نا مارکیٹ سے واپس آ گئے, تو ہاں آ گئے تو کیسے کہیں گے, نام رجا بس نعم رجع, بس نام بس اتنا نام کافی. نام رجا. اوکے. نمبر 2 کا سوال پوچھا جا رہا ہے, اس کا جواب کیسے دیں گے, اما رجع ابوک من السوق, کیا آپ کے ابو مارکیٹ سے ہیں. بلا رجا. اب یہاں پر بلا کہنا ہوگا ہمیں, اب ہمیں کیا کہنا ہوگا, بلا رجع, بلا رجا. رجع, بلا رجع. چونکہ اما رجع منفی ہے جملہ, نیگیٹو سینٹینس ہے, سینٹینس نیگیٹو ہے, تو پھر بلا کا جواب جو ہے نا بلا کے ذریعے سے شروع کریں گے آپ. اچھا, نمبر 3 کا جملہ ہے اذهبت لیلی الی الجامعۃ, کیا لیلی یونیورسٹی گئی ہے, تو آپ جواب کیسے دیں گے اس کا, نعم ذهبت. نعم ذهبت, ذهبت, ویری گڈ. اچھا, اسی سوال کو دوسرے انداز یہ پوچھا جائے, نمبر 4 کا سوال, اما ذهب اخوک الى الریاض, کیا آپ کا بھائی ریاض نہیں گیا ہے, اما ذهب اخوک الى الریاض, تو آپ جواب کیسے دینے گئے, جی. تو اب آپ کہیں گے کہ بلا ذهب, ہاں گیا ہے, بالکل گیا ہے, تو بالکل گیا ہے, ضرور گیا ہے, یقیناً بے شک گیا ہے, آپ جو بھی کہیے اردو میں, لیکن اس کا جواب بلا سے دیں گے آپ, ہے نا. تو جب سوال جو ہے نا نیگیٹو میں کیا جائے, جب سوال جو ہے نا نفی میں کیا جا رہا ہو, سوال جب نفی میں کیا جا رہا ہو, نیگیشن میں کیا جا رہا ہو, منفی جواب سوال کیا جا رہا ہو, اور آپ کو جواب دینا ہو الٹا اس کا کہ نہیں ایسا نہیں ایسا ہی ہے نا, تو آپ کو بلا بولنا ہوگا وہاں پر, نام نہیں بولنا ہوگا. بس اتنی بات یاد رکھیے گا, ہم آگے بڑھتے ہیں. تو الدرس الخامس پڑھ لیا جائے, پھر ایکسرسائز اگلے کلاس کے اندر کریں گے, صرف لیسن پڑھ لیتے ہیں آج ہم. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا, जी सर. جی سر پڑھ لیا جائے. ہاں لیسن پڑھ لیتے ہیں, اور اس کے ایکسرسائز نیکسٹ ویک جو ہے نا انشاءاللہ, پھر تاکہ جو ہے نا آپ کو پتہ چلے کہ جو ہے نا آج نئی چیز کیا پڑھی ہے. دیکھیے گا, نئی چیز پڑھنے جا رہے ہیں ہم, بہت امپورٹنٹ چیز ہے, جو کہ عربی زبان کی جان ہے. یہ سب جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں بہت 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 اہم ہے, اس پر بہت خاص توجہ کرنی ہے آپ لوگوں نے, اور اس کی خوب مشق کرنی ہے, خوب پریکٹس کرنی ہے. اس کے سینٹینسز اتنے دوں گا میں آپ کو انشاءاللہ, اب جو ہے نا انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے جو ہے نا انشاءاللہ الفاظ کی بارش ہوگی, انشاءاللہ ورڈز کی, وربس کی جو ہے نا بارش ہوگی, اور ان کو الفاظ کو یاد رکھنا, اور جملوں کو اب جو ہے نا مزہ آئے گا آپ کو. اصل عربی تو یہاں سے شروع ہو رہی ہے, اصل میں اصل عربی جو ہے آج درس الخامس سے شروع ہو رہی ہے. اصل میں عربی کا سفر آپ کا اب تک جو ہے نا بس ایسے ہی تھا, آپ لوگ بس اسٹاپ پہ بیٹھے ہوئے تھے ابھی تک, تو گاڑی میں کہاں بیٹھے تھے آپ لوگ, ابھی گاڑی میں ابھی بیٹھنا ہے آپ لوگوں نے عربی کی, تو ہے نا. تو ابھی تک تو صرف ایسے ہی چل رہا تھا معاملہ, تو لیکن الحمدللہ وہ بھی معاملہ جو ہے نا الحمدللہ وہ ہو گیا. چلیے آگے بڑھتے ہیں. ایک بات کو ذہن میں رکھیے, تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. ہم نے لاسٹ ویک آپ کو یہ بتایا تھا کہ جب بھی کوئی ایکشن ہوتا ہے, کوئی عمل ہوتا ہے, کوئی کام ہوتا ہے, تو اس کام کو کرنے والا کوئی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, जी सर. ہوتا ہے, ضرور ہوتا ہے. جہاں پر بھی کوئی کام ہوگا تو کام کا کرنے والا ہوگا, تو جو کام ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں, اور کام کرنے والے کو کیا کہتے ہیں ہم عربی گرامر. तो फाइल और काम करने वाले को फाइल कहते جی, یہ بات اگر ہمیں یاد ہے کہ جو کام ہوتا ہے, جو عمل ہوتا ہے, اس کو ہم فعل کہتے ہیں, اور جو کرنے والا ہوتا ہے اس کام کا, اس کو ہم فاعل کہتے ہیں. اچھا, پھر جب کوئی کام ہو رہا ہے
اور کام کرنے والا بھی موجود ہے تو یقیناً ایسا ہوگا، ضرور ہوگا، 99% ہوگا ایسا، 99% ایسا ہوگا، ہے نا. 1% چانس ہے کہ نہ ہو، لیکن 99% ایسا ہوگا کہ جو کام آپ کر رہے ہیں یا جو بندہ جو کام کر رہا ہے، جو فاعل ہے نا، تو جو کام کر رہا ہے اس کام کا اثر تو کسی پر پڑے گا کہ نہیں پڑے گا. جی مثلاً میں چائے پی رہا، میں مثلاً جو ہے نا میں پی رہا ہوں، تو پینا ایک عمل ہے اور میں جو ہے نا فاعل ہوں. ہاں جی، انا اشرب الشائے، انا شربت الشائے. مثلاً میں کہوں کہ بس اتنا کہوں میں انا شربت، میں صرف اتنا کہوں اور خاموش ہو جاؤں میں کہ انا شربت، میں نے پیا، تو شرب فعل ہے کہ نہیں، اس میں عمل ہے کہ نہیں. ہاں جی، جی شربہ جو ہے نا عمل ہے، فعل ہے. اچھا، اور اس کو کرنے والا میں ہوں تو انا، ہے نا. تو اب میں نے پیا، تو اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ میں نے کیا پیا، چائے پیا، پانی پیا، یا کچھ اور پیا، جوس پیا. اور میں یہ بتانا چاہوں گا کہ میں نے چائے پی، میں نے کافی پی، میں نے جوس پیا، میں نے پانی پیا. تو میں آگے جو بتا رہا ہوں میں نے کیا پیا، چائے پی، پانی پیا، تو میں کہوں گا انا شربت الماء، انا شربت الماء، انا شربت شائے، انا شربت العصیر. تو پینے کا جو اثر ہے، پینے کا جو عمل ہے، کہ پینے کا اثر، جو چیز پی جا رہی ہے اس کو ہم کہیں گے مفعول. جو چیز پی جا رہی ہے اس کو کہیں گے ہم. مفعول. ہاں جی، بتائیے گا میں نے کیا کہا، جو چیز ہاں جی، جو چیز پی جا رہی ہے، جس پر کام ہو رہا ہے، اس کو مفعول کہیں. مفعول کہیں گے جی. اور پینے والے کو فاعل کہیں گے، اور پینے کے عمل کو فعل کہیں گے. ٹھیک ہے نہیں. تو یہاں پر انا شربت الشائے کے اندر شائے جو ہے نا، یہ جو ہے نا مفعول ہے. انا شربت الماء، تو میں کیسے کہوں گا پھر جملہ، میں کہوں گا انا شربت الماء. تو مفعول جو ہے نا اس کو میں منصوب پڑھوں گا. کیا کہا میں نے، مفعول کو میں کیا پڑھوں گا، منصوب پڑھیں گے. مفعول کو ہمیشہ عربی زبان میں مفعول استعمال کیا جاتا ہے، فاعل کو ہمیشہ مرفوع استعمال کیا جاتا ہے. دوبارہ سنیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. فاعل کو ہمیشہ مرفوع بنا کر استعمال کرتے ہیں، اور مفعول کو ہمیشہ منصوب بنا کر استعمال کرتے ہیں. ایسے ہی ہوگا. تو میں کہوں گا انا شربت، ہے نا. اب میں کہوں گا کہ بھی ٹیچر نے سبق لکھا، میں کہوں اگر کہ ٹیچر نے سبق لکھا، تو میں کیسے کہوں گا، بتائیے گا چلیے. یا آپ ہاں جی، المدرس ہاں جی، كتب الدرس. یا کتب المدرس الدرس، کو مثلا نہیں، آگے پیچھے کریں گے اب آج سے ہم آگے، ٹھیک ہے نا. ہے نا، جملوں ہم فعل کو ہم آگے اور پیچھے بھی استعمال کر سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آگے بڑھیں گے جب اور زیادہ کلیئر ہوگی بات. تو میں یوں کہوں کہ کتب المدرس الدرس، کتب المدرس الدرس. تو یہ پورا جو جملہ ہے اس کے اندر فعل کون ہے، فاعل کون ہے، مفعول کون ہے پھر. كتب فعل ہے، ہاں جی، فاعل المدرس، ہاں اور جی. مفعول درسا ہے سر. الدرس جو ہے یہ مفعول ہے، اسی لیے ہم کتب المدرس الدرس. تو المدرس کو ہم مرفوع پڑھ رہے ہیں کیونکہ وہ فاعل ہے، الدرس کو ہم منصوب پڑھ رہے ہیں کیونکہ وہ مفعول ہے، کیونکہ وہ کیونکہ وہ کیونکہ وہ مفعول. چلیے ایک جملہ اور بنا کر دیجئے. کون بنائے گا بتائیے گا، پہلے ہاتھ اٹھائیے، کون بنائے گا. ہاں جی، کون بنائے گا، بنائیے چلیے، بتائیے. حامد نے قلم، اچھا یہ بتائیے کہ بچے نے قلم توڑا. چلیے بنائیے اس کی عربی. كسر الطفل القلم. كسر الطفل القلم. کسرت طفل القلم، کیسے کہیں گے ہم، کسرت قلم. کسرت طفل قلم. القلم، کسرت طفل القلم. جی بالکل صحیح ہے. تو جو ہے نا ایسے ہی کہیں گے ہم، جو ہے نا فاعل اور مفعول کو ہم جو ہے نا سمجھیں گے. تو یہ دیکھیے گا، ہم لیسن کو جلدی سے پڑھ لیتے ہیں. بات سمجھ آ گئی کہ آپ لوگوں کو فاعل اور مفعول ہاں. تو اب یہ دیکھیے گا، جملے پڑھتے ہیں اور اسی کے اندر نکالتے ہیں فعل کو بھی، فاعل کو بھی، اور مفعول کو بھی. ٹھیک ہے نا. تو المدرس، ٹیچر پوچھتا ہے کہ من فتح باب الفصل، من فتح باب الفصل، کلاس کا دروازہ کس نے کھولا، من فتح باب الفصل. تو من فتح باب الفصل کے اندر بابا جو ہے یہ مرفوع ہے کیا منصوب ہے، یہ مرفوع ہے، منصوب ہے.
بابا جو لفظ ہے من فتح باب الفصل، تو بابا کے اوپر جو زبر لگا ہوا ہے، جو بابا جو ہے نا منصوب ہے کہ نہیں ہے یہ منسوب ہے. مفعول کا اعراب منصوب ہوتا ہے، مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ تو یہ منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مفعول ہے. یہ منصوب کیوں پڑھ رہے ہیں ہم اس کو؟ کیونکہ یہ مفعول ہے. مفعول ہے، مفعول بھی کہتے ہیں اس کو، مفعول بھی کہتے ہیں. تو یہ مفعول ہے، آسانی کے لیے مفعول کہیے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مفعول بھی پورا نام رہتا ہے اس کا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی فی الوقت یہ یاد رکھیے کہ مفعول ہے یہ. تو ہم مجھے ایک سوال پوچھنا تھا، ابھی میرا مائک انمیوٹ ہوا ہے. آپ وہ جو پچھلے درس میں آپ نے کہا تھا کہ جو ہمارا جو ہے وہ جملے وہ پہلے فاعل ہوگا، پھر مفعول ہوگا، اور پھر فاعل ہوگا، پھر فعل ہوگا، اور پھر یہ مفعول ہوگا. ابھی ہم جملے بنا رہے ہیں تو اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جملیہ فعلیہ جملہ بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا بھی ہو سکتا ہے. تو ابھی ہم کون سے پیٹرن کو کریں؟ ابھی جب ہم یہ اس لیسن کے اینڈ میں جائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں کیا فرق ہے. آپ جو پوچھنا چاہ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی بات پوچھ رہی ہیں آپ نا. جی، وہ کب استعمال ہوتے ہیں؟ ہاں تو کوئی ابھی جب ہم لیسن ختم کریں گے، جب اس لیسن کو ہم جب پورا پڑھ لیں گے تو یہ بات آپ کو کلیئر ہو جائے گی کہ جملہ فعلیہ کی کون سی شکل، یہ جملہ جو ہے نا کون سا جملہ فعلیہ کہلا رہا ہے اور کون سا جملہ جو ہے نا اسمیہ کہلا رہا ہے نا. کب یوز کرنا ہے، مطلب کہ کب فعلیہ کو استعمال کریں؟ لیسن پڑھیں گے تو آپ کو بات جو ہے نا ساری کچھ سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ، جملہ اسمیہ کے بھی اور جملہ فعلیہ کے بھی، اور اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے اور کیوں جو ہے نا ہم کیسے استعمال کرتے ہیں اور کیوں ایسا استعمال کرتے ہیں نا. تو کلیئر ہو جائے گی، کوئی فکر نہیں کرنی ہے اس کی، ٹھیک ہے نا. اب اتنی سی بات یاد رکھیے گا کہ جملے کے اندر جب بھی ہم جو ہے نا فعل کو استعمال کرتے ہیں تو لازماً ایک فاعل ہوتا ہے اور لازماً ایک مفعول ہوتا ہے. اور فاعل کو ہم مرفوع استعمال کرتے ہیں اور مفعول کو ہم منصوب استعمال کرتے ہیں. بس اتنی ہی بات ذہن میں رکھنا ہے آپ نے، باقی کچھ بھی نہیں رکھنا ہے، باقی کچھ بھی نہیں رکھنا ہے آپ نے. اتنی بات ذہن میں آ گئی کہ تو پھر آپ گئی. جی جی انشاءاللہ. جی، آپ کون ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام فریدہ حق ہے. اوکے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں انشاءاللہ. تو دیکھیے گا سسٹر فریدہ، انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی، فکر نہیں کرنی ہے آپ نے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. زیادہ بوجھ لے کر نہیں چلنا ہے، گرامر کا لوڈ جو ہے نا پیٹ پر نہیں لینا ہے ہمیں بہت زیادہ، ہلکا ہلکا لے کر چلنا ہے. تو انشاءاللہ جو ہے نا ہماری پیٹ نہیں ٹوٹے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. نہیں، اور اتنا پڑھتے بھی رہیں گے، سمجھ میں بھی رہیں گے. سمجھ آتی ہے آپ کو ہماری کلاس؟ بہت اچھے سے. میں 2-3 سال سے آپ کا لے رہی ہوں. ہاں ماشاء اللہ، وہ آپ تو وہ بہت پرانی اسٹوڈنٹ ہیں ماشاء اللہ. ہاں جی، ہاں بس آپ کو، ہاں اب تک کی چیزیں سمجھ آئی نہیں آئی آپ کو؟ ہاں جی، بہت اچھے سے، اتنا اچھے سے سمجھ آ رہی ہے کہ اس کے بعد جب قرآن پاک پڑھنا شروع کیا ہے ماشاءاللہ، اس کے حالانکہ وہ بالکل سٹارٹ ہم ہیں ابھی لیول پہ، اتنا اچھا نہیں، لیکن بہت اچھا لگتا ہے. ایسا لگتا ہے قرآن تھوڑا سا سمجھ آ رہا ہے، کچھ کلام سمجھ آ رہا ہے. الحمدللہ. الحمدللہ. ایٹ لیسٹ ہم کوشش تو کر رہے ہیں. اللہ اگر ہماری اسی حالت میں، اگر ہماری موت اس حالت میں آ جائے گی تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین جو ہے نا ہمارا نام کم از کم جو ہے نا نیک لوگوں میں تو شامل فرما لیں گے انشاءاللہ. کیا خیال ہے آپ کا؟ جی، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور آپ یقین کرے، یہ بہت اچھا آپ نے اللہ کے راستے میں ایک بہت اچھا آپ نے اسٹیپ اٹھایا ہے، کیونکہ اس سے ہمیں بہت فرق پڑ رہا ہے. بہت اچھا لگ رہا ہے قرآن پاک پڑھنا. تو پہلی دفعہ یہ سبحان اللہ رب العلیٰ، تو سبحان ربی العلیٰ جب میں نے یہ قرآن نماز سجدے میں پڑھا تو مجھے بڑا اچھا لگا اس کا کہ میں یہ کیا پڑھ رہی ہوں. مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ میرا رب تو بہت پاک ہے. بہت اچھا. عیب ہے جی، بالکل نہیں. انشاءاللہ بہت ساری چیزیں سمجھ آئے گی انشاءاللہ انشاءاللہ. اور یہ نہیں ہے کہ ابھی جو ہے نا اگر ہم علامہ تو نہیں بن سکتے ہے نا، کیونکہ عمر کے اس مرحلے میں ہے کہ ہم علامہ تو نہیں بن سکتے، لیکن کم از کم جو ہے نا ایک معمولی طالب علم کی حیثیت سے اللہ کے یہاں پر جا سکتے کہ یا اللہ ہم تیرے کلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے یا اللہ، اور ہم جو ہے نا ہماری پوری ایفرٹ لگا رہے تھے ہم تو جو ہے نا ہم اللہ کے سامنے ایٹ لیسٹ ہم بول تو سکتے ہیں کھڑے ہو کر کہ یا اللہ جو ہے نا ہم نے، ہمارے دل میں تیرے کلام کی عزت تھی ہمارے دل میں، اور اسی بنیاد پہ ہم نے عربی بھی پڑھی تھی یا اللہ. تو اللہ رب العالمین کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو کہانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے کہ بخشش کے لیے بہانا. جی جی. اور اللہ تعالیٰ ہماری یہ کوشش کو قبول فرمائے. کہ فارسی کا ایک محاورہ ہے، بس ایک سیکنڈ میں آپ کو وہ محاورہ بتاتا ہوں، آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ.
فارسی کا محاورہ ہے کہ رحمت حق بہا نمی جوید بہانہ می جوید. میں نے پڑھا تھا، فارسی پڑھی تھی میں نے، مدرسے میں فارسی بھی پڑھی تھی میں نے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمت حق بہا نمی جوید. بہا کا مطلب ہوتا ہے قیمت، ہم کہتے ہیں بیش بہا، تو بہا کا مطلب ہوتا ہے قیمت. تو رحمت حق بہا نمی جوید، اللہ کی رحمت کو جو ہے نا، اللہ کی رحمت ہم سے کوئی قیمت نہیں چاہتی ہے. اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے ہم سے مطالبہ نہیں کرتی ہے کہ کوئی قیمت ادا کرے. بہا می جوید بہانہ می جوید. اب بہانہ می جوید کا مطلب ہوتا ہے وہ اسی صرف بہانا چاہیے رحمت کو ہمارے لیے، کہ اللہ تعالیٰ سے نا، تو اللہ تعالیٰ ہم سے بہا نہیں چاہتے، بہانا چاہتے ہیں صرف. کیا خیال ہے آپ کا؟ اتنی اچھی بات ہے ہے نا؟ بہت اچھا انشاءاللہ. ہاں، تو اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی بڑی قربانیاں نہیں چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ بھی ہم کسی بھی بہانے سے جنت میں داخل ہو جائے. اللہ تعالیٰ تو بہانے ڈھونڈتے ہیں ہمیں جنت میں ڈالنے کے لیے اور داخل کرنے کے لیے، لیکن ہم بہانے بھی نہیں، ہم بہانے بھی کریٹ نہیں کر پا رہے ہیں اللہ کے لیے کہ اللہ ہم اسی بہانے سے جنت میں داخل فرما دے، ہے نا؟ جی بالکل. تو ہم لاکھوں کا اگر اللہ کے لیے بڑی قربانی نہیں دے سکتے تو کم از کم جو ہے نا، جو کر سکتے وہ کر لینا چاہیے جنت داخلہ کے لیے، ہے نا؟ انسان کے بہکامے میں نہیں آنا چاہیے کہ قرآن نہیں پڑھنا. کچھ لوگ منع کرتے ہیں قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے، اور گمراہ ہو جاتے ہیں اور یہ ہو جاتے ہیں. نہیں گمراہ ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ جب آپ قرآن پڑھے تو شروع میں اللہ تعالیٰ سے یہ کہے کہ یا اللہ جو ہے نا میری رہنمائی فرما دے، تو یا اللہ میرے سوالوں کا جواب دے دے تو، ہے نا؟ تو جب ہم قرآن پڑھیں تو اپنے سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کیا کرے اس میں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں انشاءاللہ ہر سوال کا جواب مل جائے گا انشاءاللہ. چلیے آگے بڑھتے ہیں، اپنی بات کو بڑھاتے ہیں. المدرس ٹیچر نے کہا ومن فتح النوافذ، اور کھڑکیاں کس نے کھول دی ہیں؟ ومن فتح النوافذ، اب فتح جو ہے نا فعل ہے یہاں پر، ٹھیک ہے نا، اور النوافذ جو ہے نا اس کا مفعول ہو گیا. پھر کھڑکیاں کس نے کھولی؟ تو کھولنے کا عمل فتح، کھولنے کا عمل ہو رہا ہے تو فتح یہ فعل ہے، یہ کھولنے کا عمل ہے. اور جس چیز کو کھولا جا رہا ہے وہ مفعول، جس چیز کو کھولا جا رہا ہے وہ مفعول. مفعول ہے، مفعول بھی ہے وہ، اسی لیے منصوب ہے یہ نوافذہ، ہے نا؟ نافذتن کی جمع نوافذ. علی نے کہا انا فتحت ہا، انا فتحت ہا، میں نے اسے کھولا ہے. ہا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے بتا سکتا ہے کوئی؟ انا کھڑکی کی طرف. فتحت، ایسا کہیں گے ہم نوافذ کی طرف، لفظ نوافذ کی طرف، کھڑکی کی طرف نہیں کہیں گے، بلکہ ہم کیا کہیں گے؟ جو لفظ استعمال ہوا کی طرف. لفظ نوافذ کی طرف جا رہی ہے. فتح تو ہا، تو ہا کیوں استعمال کیا گیا ہے نوافذ کے لیے؟ کوئی ریزن بتا سکتا ہے مجھے؟ مؤنث کو نوافذ جو ہے وہ مؤنث ہے. ویری گڈ. جمع اچھا مؤنث ہے یہ، جمع مکسر کے حکم میں آتا ہے یہ، چونکہ جمع مکسر ہے اس لیے مؤنث ہے یہ. کیا کہیں گے ہم ریزن کیا کہیں گے؟ نوافذ کو کیا ہے یہ؟ جمع جمع مؤنث. بس جمع ہے یہ، جمع غیر عاقل ہے یہ، جمع غیرہ. جمع غیر عاقل ہے کہ نہیں ہے نوافذ؟ جی. ہاں. اور جو الفاظ عربی کے اندر یہ رول ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے کہ جو الفاظ بک ون میں پڑھا ہم نے کہ جو الفاظ جمع غیر عاقل ہوتے ہیں وہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتے ہیں، لہذا ہا کی ضمیر استعمال کی گئی. انا فتحت ہا، تو اس پورے جملے کے اندر انا فتحت ہا، اس کے اندر فعل فاعل مفعول سارا بتائیے مجھے. چلیے فتح فعل، ویری گڈ. وہ من فاعل. انا فتحت ہا، انا فتحت ہا، جملے فعل بتائیے. چلیے انا فتح فعل، اور ہاں کی جو ضمیر ہے ہاں، وہ مفعول ہے. اور فاعل کہاں ہے؟ فتح. نہیں، فتح تو فعل ہے. فتح فتح کیا ہے یہ؟ فعل. فعل ہے. تو فاعل کہاں ہے فعل کا؟ انا. انا ہے، یا تو پھر فتح ہے. فتح تو کے اندر جو تو ہے وہ فاعل ہے. انا تو انا انا کو بھی چھوڑ دیجیے ایک منٹ کے لیے، انا کو سائڈ کر دیجیے. ہاں، فتح تو ہا، تو فتح فعل تو فاعل ہا مفعول، خلاص. انا کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اس کو انا کو بھی ہٹا دیں گے تب بھی فعل فاعل موجود. دیکھیے گا عربی کی جو ہے نا یہ دیکھیے گا جامعیت، فتح تو ہا، اس کے اندر فعل بھی ہے فاعل بھی ہے مفعول بھی ہے. عربی کی خوبصورتی، فتح فعل تو فاعل ہا مفعول. فاعل اور ہاں مفعول. سمجھ آ رہا؟ کلیئر ہو گیا؟
ہاں آنا کو اصل میں آنا جو ہے نا وہ تو ضمیر ہے، اس کو مبتدا کہیں گے ہم. اور فتح تو ہاں یہ پورا خبر ہو گیا اس کی خبر ہو گئی ہے نا. تو جی سر. آنا کو کیا آنا ضمیر ہے کہ نہیں ہے؟ آنا ضمیر ہے ہاں جی. جی سر. ہاں تو انا جو ہے یہ ضمیر ہے، یہ مبتدا کے طور پر استعمال ہو رہی ہے. جب بھی جملہ جو ہے نا، جیسے کہ سسٹر فریدہ نے پوچھا تھا کہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کا فرق، تو انشاءاللہ جب لیسن ختم ہوگا تب تک ہم سمجھ لیں گے اس کو. تو انشاءاللہ لیسن ختم ہونے تک جو ہے نا انشاءاللہ ہمیں یہ بات کلیئر ہو جائے گی جملہ اسمیہ اور فعلیہ کی. لیکن یہاں پر دیکھیے گا جملہ اسمیہ ہے یہ، تو انا جو ہے نا ضمیر ہے، اور سارے ضمیریں اس میں ہوتی ہے نا. تو انا جو ہے نا، انا کو کیا کہیں گے ہم؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انا کو ہم کہیں گے مبتدا. انا کیا ہے؟ یہ آپ نے جب پوچھا مجھ سے یہ کہ انا کو کیا کہیں گے ہم، تو انا کیا ہے؟ یہ انا کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے، اس میں ضمیر ہے. یہ انا کیا ہے؟ ضمیر. یہ ساری پڑھی کہ انا انا نحنو انت انتما انتم انتی انتما انتن ہوا ہوا ما ہم ہی ہما ہن. سر وہ یہاں پہ کیا کہیں گے، یہ صرف مطلب باقی یہ تو پڑھے ہیں سر. ہاں تو اس کو مبتدا کہیں گے، اور فتح تو آپ کو پوری خبر کہہ دیں گے ہم اس کی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پھر آگے بڑھیں گے تو اور کلیئر ہوگی بات انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. دیکھیے گا جب بھی جملہ اسم سے شروع ہوگا تو مبتدا اور خبر ہوگا. وہ کیا کہا میں نے؟ جب بھی کوئی جملہ جب اسم سے شروع ہوگا تو وہ جملہ اسمیہ کہلائے گا، اور اس کو مبتدا اور خبر کے حساب سے لیا جائے گا. کیا کہا میں نے؟ جب بھی جملہ اسم سے شروع ہوگا تو جملہ اسمیہ کہلائے گا، اور اس کے اندر مبتدا اور خبر پائے جائے گا. جب جملہ اسمیہ ہوا تو لازمان وہ مبتدا اور خبر کی کیٹیگری میں جا کے بیٹھ جائے گا سیدھا. ٹھیک ہے نا. تو انا جو ہے اسم ہے، جملہ اسمیہ ہے. انا فتحت ہوا یہ کون سا جملہ ہے؟ جملہ اسمیہ ہے یہ، کیونکہ شروع ہو رہا ہے اسم سے. یہ اسم سے. یہ انا جو ہے اسم ہے، ضمیر ساری اسم ہے نا. اسم ضمیر کہتے ہیں اس کو. چلیے آگے بڑھتے ہیں اور بات سمجھ میں آئے گی. زیادہ پریشان نہیں ہونا، ایک جگہ پر اسٹک نہیں ہو جانا ہے. ہمیں تھوڑا سمجھنا ہے. المدرس ٹیچر نے پوچھا من کسر هذا المکتب، من کسر هذا المکتب. کیا پوچھا ٹیچر نے؟ بتائیے گا جلدی سے. یہ ٹیبل کس نے توڑا؟ یہ ٹیبل کس نے توڑا ہے؟ انت کسرتہ یا ہاشم. کیا پوچھا؟ اے حاسم کیا آپ نے توڑا؟ اے ہاشم کیا تم نے توڑا ہے یہ؟ تو من کسر هذا المکتبہ کے اندر فعل فاعل فعل کو بتائیے اور مفعول کو بتائیے صرف مجھے. چلیے. کسرہ فعل ہے سر، ہاں جی. اور مفعول سرا پیل ہے، اور مفعول مکتب المکتب ہے. مکتبہ. نہیں، مفعول کہیں گے ہادا. مفعول کون ہے؟ ہادا. اور جو ہے نا یہ کسرہ جو فعل ہے اس کا مفعول بن گیا ہادا. تو جب یہ مفعول بن گیا تو یہ منصوب ہو گیا. تو ہم نے ایک مرتبہ آپ لوگوں کو ایک بات بتائی تھی کہ ہاذا اس میں اشارہ کے بعد جو لفظ آتا ہے، اس میں اشارہ کے بعد جیسے ہاذا ہاذی اور اولائے اور اولائے کا، تو جو بھی اس میں اشارہ ہوتا ہے، اس میں اشارہ کا جو اعراب ہوگا اس کے بعد والے لفظ کا وہی اعراب ہوگا. اگر یہ منصوب ہے یہاں پر تو اس کے بعد والے لفظ کو منصوب پڑھیں گے. اگر یہ مرفوع ہوگا تو اس کو مرفوع پڑھیں گے. یہ مجرور ہوگا تو یہ مجرور ہوگا. ہاذا ہاذی ذالک تلک اولئک. یعنی اس میں اشارہ کے بعد جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو ہم وہی اعراب دیتے ہیں جو کہ اس میں. ہم آگے والے لفظ پہ پڑے گا. ہاں وہ اس کو بدل اور مبدل مینوں کہتے ہیں. ہم بعد میں بتائیں گے. وہ بدل اور مبدل مینوں کے چکر میں آپ کو ابھی گھمانا نہیں چاہتا ہوں. مختصر میں شارٹ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں میں آپ کو. میں نے کیا بات کہی؟ تو اس کو کسرہ فعل ہے تو کسرہ کا مفعول کیا کہیں گے ہم یہاں پر؟ ہاذا کو کہیں گے. ہاذا کو کہیں گے ہے نا. من کسرہ ہاذا. اور ہاذا کے بعد ہاذا کو ہم منصوب پڑھیں گے چونکہ مفعول ہے یہ. تو ہاذا کے بعد جو لفظ آئے گا اس کو بھی منصوب پڑھیں گے المکتبہ. کلیئر ہے کہ بات؟ جی سر. جی. کیا بات کہی میں نے؟ کیا بات سمجھی آپ نے؟ فعل کسرہ ہے اور مفعول ہاذا ہے. ہاذا پہ جو اعراب آتا ہے اس کے بعد والے بھی سیم اعراب آئے گا. جی بالکل صحیح ہے. مفعول ہے. ہاذا مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. تو چونکہ ہاذا جو ہے یہاں پر جو ہاذا ہے اس میں اشارہ منصوب ہے، لہذا اس کے بعد جو ہے نا مشارون الیہ یعنی المکتب جو لفظ ہے اس کو بھی منصوب پڑھیں گے. ہاذا کے بعد جو لفظ ہے اس کو بھی منصوب پڑھیں گے. تو مختصر میں یہ یاد رکھیے گا کہ اس میں اشارہ کے بعد جو بھی لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا اعراب وہی پڑھا جاتا ہے جو اس میں اشارہ کا اعراب ہوتا ہے. دوبارہ سنیے گا میں جو بات کہہ رہا ہوں. اسم الاشارہ کا جو بھی اعراب ہوگا اس کے بعد والے لفظ کا وہی اعراب پڑھا جائے گا. اتنی بات یاد رکھیے گا. چلیے گا
ہاشم ہاشم نے پوچھا کہا کہ لا انی ما کسرتہ، لا انی ما کسرتہ، نہیں میں نے نہیں توڑا ہے اسے، انی ما کسرتہ. اچھا تو اس پورے جملے میں بتائیے گا فعل فاعل اور مفعول بتائیے. چلیے مجھے انی ما کسرتہ، چلیے فعل فاعل مفعول بتائیے. کسرہ فعل، ہاں جی کسرہ فعل، اور ہو جو ہے فاعل ہے، ہاں جی ہو فاعل ہے، اور مفعول کہاں ہے؟ اور مفعول ما کسرہ فاعل کو بھی ڈھونڈنا ہے، مفعول کو بھی. ہو ہے، ہاں ہو جو جی ہے فاعل ہے اور اور مفعول ہو ہے. اور کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ سسٹر نے صحیح کہا کیا؟ تو کوئی بتا سکتا ہے مجھے سسٹر نے صحیح کہا ہے؟ جی صحیح لگتا ہے. کون کیا صحیح لگ رہا ہے بتائیے، آپ اپنے دماغ سے بتائیے آپ کو کیا صحیح لگ رہا ہے. کسرت ہو جیسے بولا جا رہا ہے تو اوکے جو ڈیسک ہے وہ ہو ہے نا، یہ ڈیسک کی بات کر رہے ہیں. ہاں تو فعل کو اس پہ فعل کہاں ہے؟ کسر کسر جو ہے بعد کیا ہے وہ فائل ہے. تو جو ہے نا فائل ہے، کسر تو جو ہے نا تو کی جو ضمیر ہے یہ فائل ہے. ما کسر ما کسر تو کسر جو فعل ہے اور تو جو ہے نا یہ ضمیر فائل بن رہی ہے اس کی، اور ہو جو ہے نا یہ جو ہے نا مفعول بھی، یہ جو ہے مفعول بن رہا ہے. کلیئر ہے کے بعد؟ جی جی. ہاں چلیے آگے بڑھتے ہیں. بس میں تھوڑا سا آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اس لیے روک لیتا ہوں آپ لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے. المدرس ٹیچر نے پوچھا اور رجع زکریا و حمزۃ و عثمان من مکہ، اس پورے جملے کے اندر جو ہے اس جملے کا مطلب بتائیے مجھے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. کیا آپ پر زکریا و حمزۃ و عثمان من مکہ، یہ پوچھا جا رہا ہے کہ زکریا، حمزہ اور عثمان مکہ سے واپس آئے ہیں، کیا وہ واپس آئے ہیں؟ ویری گڈ. تو اس پورے جملے میں فعل بتائیے صرف مجھے. واپس آنا، رجا. رجع عربی کا لفظ بولیے گا، ترجمہ رجع جو ہے نا یہ فعل ہے. تو جب یہ فعل ہے تو اس کا فاعل کدھر ہے؟ فائل تو زکریا، حمزہ اور عثمان ہوئے. ویری گڈ. تو یہ تینوں جو ہے نا زکریا، حمزہ اور عثمان یہ تینوں فاعل ہیں اس کے، یہ تینوں کیا ہیں اس کے فائل. فاعل ہیں. اچھا تو اب یہاں پر حامد نے جواب دیا کہ لا ما رجعو، لا ما رجعو، نہیں وہ لوگ واپس نہیں آئے. ٹھیک، تو اس پورے جملے میں ہمیں مفعول کی ضرورت نہیں پڑی. رجع جو فعل ہے اس کو مفعول کی ضرورت نہیں پڑی، فاعل میں جو ہے نا اس کا کام چل گیا جملے کا. ٹھیک ہے نا، مفعول کی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں اس میں. چلیے عباس نے پوچھا یا استاد و استاد محترم، خرجت طلاب الجدد وذهبوا الى المدير، کیا ہے جملے کا پورا مطلب؟ خرجت طلاب الجدد وذهبوا الى المدير، پورے جملے کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو؟ جی سر. بتائیے. استاد ہاں جی جو نیو اسٹوڈنٹ ابھی نکلے ہیں ہاں وہ صاحب جو مدیر کے خرجت طلاب الجدد، اور پرنسپل کے پاس گئے، نئے اسٹوڈنٹ نکلے اور پرنسپل کے گئے، مطلب ہوگا کہ نیو اسٹوڈنٹ باہر نکل کر جو ہے نا وہ پرنسپل کے پاس چلتے ہیں. یہ بات سمجھ میں آ جملہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ سب کو بتائیے مجھے ایک مرتبہ. ہاں جی اوکے اوکے. اس میں ایک چیز غور کرنی ہے ہمیں، خرا جو ہے خرا جو فعل ہے واحد کی شکل میں استعمال ہوا ہے کہ جمع کی شکل میں؟ واحد جمع کی. نہیں خرج جو فعل ہے یہ واحد کی شکل میں استعمال ہو رہا ہے یہاں کہ جمع کی شکل میں؟ واحد واحد. واحد کی شکل میں استعمال ہو رہا ہے. ویری گڈ. اچھا ذہبو، یہاں پر بھی یہ فعل ہے، تو یہ ذہبو جو ہے نا جمع کی شکل میں استعمال ہو رہا ہے یہاں کہ واحد کی شکل میں استعمال ہو رہا ہے فعل؟
जमा जमा की शक्ल में। तो आप देख रहे हैं कि जब वो जो है ना अतुल्लाबुल जुदू, तो ये फाइल है इसका। अतुल्लाबुल जुदू, अतुल्लाब क्या है इसका? तुल्लाब क्या है? फाइल फाइल अच्छा, तो यहाँ पर गौर करने वाली ये बात है कि जब हम फेल को फाइल के पहले इस्तेमाल करते हैं तो वाहिद इस्तेमाल करते हैं। क्या कहा मैंने? एक मरतबा रिपीट कीजिए, मैंने क्या कहा? फाइल से पहले फेल को वाहिद इस्तेमाल करते हैं। जब फेल को इस्तेमाल करेंगे हम, अगर फाइल से पहले इस्तेमाल करेंगे तो वाहिद इस्तेमाल करेंगे, है ना। लेकिन फाइल के बाद इस्तेमाल करेंगे तो वो जो है ना उसके हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। फिर अगर जमा है फाइल तो फेल को भी जमा की शक्ल में इस्तेमाल करेंगे। दोबारा सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है और स्ट्रक्चर है। और बड़े बड़े जो है ना 10 साल पढ़ने के बाद भी जो है ना लोग गलती करते हैं। लोग जो है ना 8-8 10-10 साल मदरसों में पढ़ने के बाद भी जो है ना गलतियां करते हैं। बैचलर की डिग्री ले लेते हैं अरबिक लैंग्वेज में, मास्टर की डिग्री ले लेते हैं अरबिक लैंग्वेज में, और ये गलती करते हैं। तो अतुल्लाब जमा है कि नहीं, बताइएगा मुझे। जी जी, तालिब की जमा है। अलिफ की जमा है, वेरी गुड। तो तुल्लाब जमा है, तो तुल्लाब से पहले जो है ना खराजा इस्तेमाल हुआ तो वाहिद, तुल्लाब के पहले इस्तेमाल हुआ फेल तो वाहिद। लेकिन यही फेल जो है ना बाद में इस्तेमाल हुआ है तो जमा की शक्ल में इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब जो है ना जब फेल और फाइल का मुकाबला होता है तो दो शक्लें होती है इस्तेमाल की। फेल को या तो फाइल के पहले इस्तेमाल किया जाएगा या फाइल के बाद इस्तेमाल किया जाएगा। क्या कहा मैंने? पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं फाइल से, और फाइल के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर फाइल के पहले अगर इस्तेमाल करना हो फेल को तो वाहिद इस्तेमाल करेंगे, मुज़क्कर या मुअन्नस, हस्बे हाल। लेकिन अगर बाद में इस्तेमाल करना होगा तो फिर जो है ना फाइल के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। फाइल जमा है तो जमा इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है कि नहीं बात? क्लियर है बात? जी हाँ जी। और सर ये अस्तुल्लाकुल तो मौसूफ सिफत भी है ना सर? हाँ, वो तो अलग बात है, वो तो अलग बात है। मौसूफ सिफत है, वो तो क्लियर है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है हमें। सिर्फ जो है ना हमें फाइल को ढूंढना है। अच्छा, ये बात समझ में आ गई क्या आप लोगों के? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अगर एक एक जुमला बनाकर दे दीजिए मुझे, एक जुमला बनाकर दीजिए मुझे। रजुलुन की जमा क्या आती है? रिजाल रिजालुन। चलिए, तो अब एक जुमला ये बनाइए कि आदमियों ने खाया और पिया। आदमियों ने खाया और पिया। अब इसको जुमले में कैसा इस्तेमाल करेंगे? खाने की अरबी क्या है बताइए मुझे, चलिए। अकला अकला कला। पीने की अरबी क्या है बताइए? शरीबा शरीबा शरेबा। तो आपको सारी अरबी मालूम है माशाल्लाह। अकला भी याद है, शरेबा भी याद है, रिजाल भी याद है। अब इस जुमले को बनाकर दिखाइए कि आदमियों ने खाया और पिया। तो अब जुमला कैसे बनना चाहिए अब हमारा? अकला रिजाल हाँ जी। अकलर रिजाल व शरीबू शरेबू। अब जो है ना हम पहले इस्तेमाल कर रहे हैं फेल को तो वाहिद इस्तेमाल कर रहे हैं रिजाल से। रिजाल फाइल है यहाँ पर। अकलर रिजालू व शरीबू। अकलर रिजालू व शरीबू। तो रिजाल यहाँ पर फाइल है। रिजाल यहाँ पर क्या है? फाइल फाइल है। तो अब फाइल के पहले हम फेल को इस्तेमाल कर रहे हैं तो वाहिद इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन वही फेल अब जो है ना शरेबा जो फेल है उसको बाद में इस्तेमाल कर रहे हैं तो जमा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अर्रिजाल जमा है। तो फेल को अगर पहले इस्तेमाल किया जाएगा फाइल से तो वो उसको वाहिद इस्तेमाल करेंगे। बाद में इस्तेमाल करेंगे उसको तो हस्बे हाल इस्तेमाल करेंगे, वाहिद जमा का जो है ना वो देखेंगे, है ना। जी सर एक जुमला और बनाकर दीजिए तो मैं जो है ना 2 मिनट में, आप लोगों का ज्यादा टाइम तो नहीं ले रहा हूँ मैं, 5 मिनट दे दीजिए मुझे। हाँ जी। जी जी सर 5 मिनट, 5 मिनट दीजिए मुझे। तो बस 5 मिनट में मैं बात को खत्म कर दूंगा इंशाल्लाह, लेसन को। ताकि एक एग्जांपल आपको समझा दूं और आप फौरन जो है ना तेजी से आगे चलूं मैं। तलबा ने, है ना, तलबा ने लिखा और पढ़ा। तलबा ने लिखा और पढ़ा। लिखने की अरबी पता है, पढ़ने की अरबी पता है, तलबा की अरबी पता है। ट्राई कीजिएगा जुमले को, तलबा ने पढ़ा और लिखा या तलबा ने लिखा और पढ़ा, कुछ भी बनाइए लेकिन जुमला बनाइए। कतबत तुल्लाबु व क़रअू जी। कतबत तुल्लाबु व क़रअू हाँ जी। तो अगर हम फेल को इस्तेमाल कर रहे हैं फाइल के पहले तो वाहिद इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ। तो अब हम यूं कहेंगे कतबत तुल्लाबु व क़रऊ। क्या कहेंगे हम? कतबतुल्लाबु व क़रअू। तो कतबा वाहिद इस्तेमाल कर रहे हैं हम। जी सर। जी फेल को हम वाहिद इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों? क्या रीजन है? क्या रीजन बता? वो फेल से पहले
فائل سے پہلے جب استعمال کیا جائے گا فعل تو واحد استعمال کی بھلے ہی فائل جمع ہو بھلے ہی فائل بھلے ہی فائل جمع ہو لیکن فعل اگر اس کے پہلے استعمال کر رہے ہیں تو واحد استعمال کریں گے لیکن اگر بعد میں استعمال کرنے کی ضرورت پڑے تو پھر اس کو جمع استعمال کریں گے تو جیسے کہ ہم کہہ رہے ہیں کتب الطلاب وقرأوا کتب الطلاب وقرأوا قرأوا اچھا کلیئر ہے اگر یہ دونوں فعل کو بعد میں ڈال کر پڑھا جائے تو کیسے پڑھیں گے کتب اور قرأ دونوں کو فائل کے بعد استعمال کیجیے چلیے تو دونوں کو جمع کریں گے وكتبوا ہاں ایسا پڑھیں گے ہم تو جب ہم فعل کو اٹھا کر فائل کے بعد ڈال دیں اگر تو پھر جو ہے نا اس کو جمع ہی پڑھیں گے پھر اب ہم فعل کو جمع بنا کر استعمال کریں گے تو اب ہم یوں کہیں گے الطلاب قرأوا وكتبوا الطلاب قرأوا وكتبوا طلاب كتبوا وقرأوا. تو اب دونوں فعل کو ہم جمع استعمال کر رہے ہیں وجہ یہ کہ ہم فائل کے بعد استعمال کر رہے ہیں اس کو نا فائل کے بعد استعمال کر رہے ہیں تو فائل کے بعد آئے گا تو جو ہے نا یہ بات سمجھ آ گئی کہ بعد ہم چلے آگے پر سر تو المدرس ٹیچر نے پوچھا افہمت الدرس یا طلحہ تو کیا پوچھا ٹیچر نے جلدی سے بتائیے افہمت الدرس طلحہ کیا آپ 10 طلحہ تمہاری سمجھ میں سبق آ گیا ہاں طلحہ کیا تمہارے سمجھ میں آ گیا سبق افہمت الدرس یا طلحہ تو اس پورے جملے کے اندر مفعول بتائیے مجھے درس الدرس اس پورے جملے میں پورے جملے مقدر درس ہے جی فائل کدھر ہے فائل کدھر ہے فائل ہے طلحہ طلحہ فائل فائل ہے. ہے نہیں انتا فہمتا تا فائل ہے فائل ہے اس کے اندر فائل ہے فہمہ فعل ہے فعل ہے تا اس کے اندر جو ضمیر لگی ہوئی چپکی ہوئی وہ فائل ہے وہ فائل ہے فائل بن گیا اور الدرس مفعول بن گیا ویری گڈ سمجھ میں آ گیا ہماری بات بس اتنا ہی کوئی زیادہ مشکل لگا ہے کہ آپ کو آج کا درس نہیں سر ادرس اليوم صعب ادرس اليوم صعب نام ليس نام ادرس اليوم صعب صعب لدى صعب وسهل. لا سہل لا سهل لا سهل سہل چلیے اچھا طلحہ نے کہا کہ نام نام حيثه میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں آج کا سبق نام فہمتہ جیدن تو اس نام فہمتہ جیدن کے اندر فعل فاعل مفعول ڈھونڈیے چلیے فہم تو فہمہ فعل ہے تو جو ہے فہمہ فعل ہے فاعل ہے تو ہے اور ہو جو ہے مفعول به. مفعول ہے ویری گڈ بس اتنی ہی بات سمجھنی ہے اور آپ ماشاءاللہ سمجھ چکے ہیں آپ جو ہے اس کو سمجھ چکے ہیں ماشاءاللہ المدرس ٹیچر نے کہا یہ پوچھا اکتبت الاجوبۃ یا فیصل اے فیصل کیا ہاں آپ ہی لوگ بتائیے کیا پوچھا ٹیچر نے جواب کی جمع ہے اجوبہ اجوبہ کیا ہے یہ لفظ جواب کی جمع ہے اے فیصل کیا تمہیں جواب پتا ہے کیا تمہیں جواب پتا ہے مطلب کیا تمہیں فیصل کیا تم نے جواب دیا تم نے آواز لکھ لیے ہیں جواب کی جمع ہے یہ اجوبہ کیا لفظ ہے اس کو کیا پڑھیں گے ہم اجوبہ کیا پڑھیں گے یہ جمع ہے جواب کی جوابن کی جمع اجوبتن اور سؤالن اس کی جمع کیا آتی ہے یاد ہے کیا آپ کو تو ہر تمرین کے اندر اسئلہ پڑھتے اقرأ الاسئلہ تو اسئلہ اور اجوبہ تو سؤالن کی جمع اپنے نوٹ بک پہ لکھ لیجئے گا اس کو سؤالن کی جمع اسئلہ جواب کی جمع اجوبہ اجوبہ تو ان دونوں لفظوں کو لکھیے گا آپ نوٹ بک پہ سوال ان کے جمع اسئلہ اور جواب ان کے جمع اجوبہ چلیے تو اکتبت الاجوبۃ یا فیصل اے فیصل کیا تم نے جوابات لکھ لیے ہیں اس پورے جملے کے اندر فعل فاعل مفعول کو بتائیے ذرا جلدی سے فعل ہے مفعول اجوبہ مفعول ہے جی تو کتب فعل ہے تا جو ہے ضمیر اس کے اندر فاعل بن گئی فاعل ہے
یعنی انتا، وہ جو ہے نا تا جو ہے ضمیر جو ہے نا فاعل بن رہی ہے یہاں پر، اور اجوبہ جو ہے نا اس کا مفعول بھی بن گیا. ویری گڈ. چلیے ہم اس کو الاجوبہ پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے اس کو ہم؟ الاجوبہ. آج وہ بتنا وہ منصوب کے مفعول مرتبہ بھاجی مرتبہ بولیے مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. ہوتا ہے. فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. ویری گڈ. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. مبتدا اور خبر ہمیشہ مبتدا مفعول مرفوع منصوب مجرور مرفوع مرفوع ہوتے ہیں. مبتدا ہمیشہ مرفوع، خبر بھی ہمیشہ مرفوع. تو مبتدا اور خبر ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں. اس کو یاد رکھنا اچھی طرح، اس رول کو یاد رکھنا. میں اس کو جو ہے نا ریپیٹ کرتے رہیں گے، پوچھتا رہا کروں گا بیچ بیچ، تو آپ لوگ بول دیا کرے. تو مبتدا اور خبر ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. یہ باتیں سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ جی تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رکھنا ضروری ہے ہمیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو فیصل نے جواب دیا لا ما کتبتھا، نہیں میں نے جوابات نہیں لکھے ہیں. لا ما کتبتھا، تو اس لا ما کتبتھا کے اندر فعل فاعل مفعول بتائیے جلدی سے. کتابہ فعل ہے، وہ مفعول ہے، اور ہا مفعول ہے. کتب فعل ہے، تو جو ضمیر ہے وہ فاعل بن رہی وہاں پر. تو کی جو ضمیر ہے وہ اجوبہ کی طرف جاری ہے. وہ اجوبہ کی طرف جا رہی ہے. ویری گڈ. ہاں کی جو ضمیر ہے وہ اجوبہ کی طرف جا رہی ہے، چونکہ اجوبہ جمع غیر عاقل ہے، اور اس کی وجہ سے یہ مؤنث کی ضمیر استعمال کر رہے ہیں، اور یہ مفعول ہو گئی. ہاں جو بن گیا، ہاں کی ضمیر کیا بن گئی؟ یہ کتبہ کا مفعول بن گیا. یہ مفعول بھی بن گیا، کتبہ فعل کا مفعول بھی بن گیا. یہ اتنی بات کلیئر ہو گئی. المدرس ٹیچر نے پوچھا لماذا، کیوں، یعنی کیوں نہیں لکھا؟ تو فیصل نے جواب دیا لأننی ما فہمت الاسئلہ. کیا کہا فیصل نے؟ جلدی سے 2 لائنیں ہمارے پاس اور باقی ہے، بتائیے. کہ میں نے سوالات نہیں سمجھے تھے. کیونکہ میں نے سوالات نہیں سمجھے. لأننی ما فہمت الاسئلہ، لأننی ما فہمت الاسئلہ، کیونکہ میں نے سوالات نہیں سمجھے تھے. جب سوال نہیں سمجھا تو جواب کیسے لکھوں؟ تو اس پورے جملے کے اندر فعل اور فاعل اور مفعول بتا سکتے ہیں آپ لوگ مجھے؟ لأننی ما فہمت الاسئلہ کے اندر بتائیے. فہیمہ فعل ہے سر. جو ہے وہ فائل ہے. ویری گڈ. تو فہمہ فعل ہے، تو کی جو ضمیر ہے وہ فاعل ہے، اور الاسئلہ جو ہے یہ مفعول بھی اسی وجہ سے منصوب پڑھ رہے ہیں. اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. منصوب ہوتا ہے. یہ بات نہیں بولنی ہے ہمیں. اور فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. فاعل ہمیشہ یعنی کو ہاں. اور اللہ میں ہے نا، اس کا ترجمہ کیا ہے نا، اس لیے کہ میں ہے نا. تو اس کو جو ہے نا فی الوقت جو ہے نا بس فعل فاعل اور مفعول پر فوکس کرنا ہے ہمیں. ٹھیک ہے نہیں؟ چلیے. جی سر. المدرس ٹیچر نے پوچھا احفظت سورۃ الفجر یا ابراہیم، کیا پوچھا بتائیے گا مجھے. چلیے آپ ہی لوگ بتائیے. ابراہیم کیا آپ نے سورہ فجر کو حفظ کر لیا؟ ہاں جی. اے ابراہیم کیا آپ نے سورۃ الفجر یاد کر لی ہے؟ احفظت، حفظ یعنی یاد کرنا. حافظ صاحب اسی سے کہتے ہیں ہم حافظ. تو حافظہ جو فعل ہے اسی سے اسم فاعل ہے حافظ. تو احفظت سورۃ الفجر یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا آپ نے سورۃ الفجر یاد کر لی ہے؟ اس پورے جملے کے اندر فعل اور فاعل اور مفعول بتا سکتے تو بتا دیجیے گا. حافظہ تا جو ہے وہ فائل ہے، اور سورۃ الفجر فجرہ جو ہے وہ مفعول بھی. سورہ جو لفظ سورتا ہے وہ مفعول بھی ہے نا، اور مضاف الیہ بن گیا، اور الفجر مضاف الیہ بن گیا. سورتا جو ہے نا مضاف بن گیا مفعول ہونے کے ساتھ، مفعول بن گیا سورتا ہے نا، اور یہ مضاف بھی بن گیا ساتھ میں، اور الفجر جو ہے نا مضاف الیہ بن گیا. تو سورۃ الفجر یہ جو ہے نا مضاف الیہ کا اسٹرکچر ہے. یہ مرکب اضافی کہتے ہیں اس کو ہم، ہے نا. مضاف اور مضاف الیہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مرکب اضافی کہتے ہیں، مرکب اضافی. ہے نا. مرکب اضافی یا مرکب کا مطلب ہوتا ہے اسٹرکچر. مرکب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسٹرکچر. ہوتا ہے جی. تو مضاف اور مضاف الیہ کا اسٹرکچر ہے یہ سورۃ الفجر، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یہ تو پتہ ہے ہمیں. تو ابراہیم نے کہا کہ نعم، جی ہاں، جی ہاں،
حفظتها میں نے اسے یاد کر لیا ہے. حفظتها وحفظت سورة التين أيضا. کیا وحفظت سورة التين أيضا اور میں نے سورہ تین بھی یاد کر لی ہے. یاد کر لی ہے. ویری گڈ. اور میں نے سورۃ التین بھی یاد کر لی ہے. تو نعم حفظتها وحفظت سورۃ التین ایضا. تو اس پورے جملے کے اندر فعل فاعل مفعول کو بتا دیجیے اور بات ختم کر دیں گے ہم یہیں پر انشاءاللہ. حفظہ فعل، حفظ فعل، تا جو ہے فاعل ہے اور صورت مفعول ہے. حفظتها کے اندر بتائیے فعل فاعل مفعول. حفظ فعل ہے، تو جو ہے فاعل ہے اور ہا جو ہے مفعول ہے. یہ حفظہ جو ہے یہ فعل ہے. تو ضمیر جو ہے نا یہ ضمیر متصل. اچھا دیکھیے گا ضمیریں جو ہے نا کچھ ضمیریں جو ہے نا الفاظ کے ساتھ جڑی رہتی ہے اور کچھ ضمیریں الگ ہوتی ہے. تو جو ضمیریں جڑی ضمیر متصل کہتے ہیں. جو ضمیر رہتی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں ہم؟ ضمیر متصل. فعل. اور جو ضمیر لفظ سے جڑی نہ ہو الگ ہو دونوں کے بیچ میں گھر ہو تو ضمیر کو تو یہ جو ہے نا تا تے تو ہے نا ذہبتا ذہبتی ذہبتو ہے نا ذہبنا. تو تا تے تو نا یہ ساری کیا ہے ضمیریں ہیں. یہ کیا ہے ساری؟ ہاں ضمائر ہیں سب ضمیریں. اور ضمیریں کس ٹائپ کی ضمیریں؟ متصل ضمیریں جڑی نہیں ہے. متصل ہم اردو میں بھی کہتے ہیں متصل کا مطلب جڑا ہونا. کہیں گے میرا گھر ان کے گھر سے متصل ہے یعنی جڑا ہوا ہے نا. تو متصل کا مطلب اٹیچڈ ہے وہ. تو ضمیریں جو جڑی ہوئی ہوتی ہیں لفظوں کے ساتھ میں وہ متصل ضمیریں کہتے ہیں ہم ان کو. اور جو ضمیریں جیسے انا ہے نحنو ہے انت ہے انتم ہے انا ہے نحنو ہے دیے انہیں منفصل کہا جاتا. کہتے ہیں. تو ضمیر متصل اور ضمیر منفصل کہا جاتا ہے ان کو. ضمائر متصلہ اور ضمائر منفصلہ کہا جاتا ہے ان کو جمع کی شکل میں. تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ نہیں بات؟ آج کا لیسن سمجھ آج کا لیسن کیسا رہا؟ آسان تھا مشکل تھا؟ بہت آسان تھا سر. سہلن اليوم الدرس سهل. اليوم الدرس سهل. درس اليوم سهل. سهل افہمتم الدرس. نعم تو الدرس. نعم فہمت درسا. سر. ہاں ویری گڈ. تو الحمدللہ ہم نے تو آج کے لیسن میں جو سب سے اہم بات پڑھی وہ کیا ہے؟ آج کے لیسن کی سب سے اہم بات کیا پڑھی ہے ہم نے؟ کہ فائل ہمیشہ میرا فائل کا استعمال پڑا ہے. فعل کو اگر فائل سے پہلے استعمال کیا جائے گا تو واحد کیا جائے گا اور بعد میں استعمال کیا جائے گا اس کے حساب سے کیا جائے گا. اس حساب سے کیا جائے گا. اور فائل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. یہ بات تو دو موٹی باتیں یاد رکھنی آج کے لیسن کی کہ جب بھی فعل استعمال ہوگا تو 99% ایسا ہوگا کہ اس کے اندر فعل اور فاعل دونوں ہوں گے. جب بھی فعل استعمال ہوگا جملے میں تو 99% ایسا ہوگا کہ اس میں جو ہے نا فاعل بھی ہوگا اور مفعول بھی ہوگا. اور فاعل کو ہم جو ہے نا مرفوع استعمال کریں گے اور مفعول کو جو ہے نا منصوب استعمال کریں گے. یہ ایک پوائنٹ. ہاں جی دوسرا پوائنٹ یہ یاد رکھنا ہے کہ فعل کو اگر ہم فاعل کے پہلے استعمال کریں تو واحد استعمال کریں گے. اور اگر سر ایک بار ریپیٹ کیجیے. ہاں اور ریپیٹ کریں. خرجت طلاب الجدد تو اس کو سمجھائیے سر کہ فائل کے پہلے فعل آئے تو وہ واحد ہو گیا ایسے ہی نا. فعل کو اگر فائل کے پہلے استعمال کر رہے تو واحد استعمال کریں گے. جیسے کہیں گے خرجت طلاب تو فعل کو ہم نے فائل کے پہلے استعمال کیا کہ نہیں یہاں پر؟ جی سر. ہاں جی جی سر. تو چونکہ فائل کے پہلے فعل کو استعمال کیا تو واحد استعمال کر رہے ہیں. لیکن ہم اب ایک لفظ کو کہتے ہیں ذہبو. خرجت طلاب و ذہبو. اب ذہبا جو فعل ہے اس کو طلابوں کے بعد استعمال کر رہے ہیں تو اب اس کو جمع استعمال کریں گے چونکہ بعد میں استعمال ہو رہا ہے وہ. تو ہم کہیں گے خرجت طلاب و ذہبو. خرجت طلاب و ذهب. خرجہ کو واحد استعمال کر رہے کیونکہ فائل کے پہلے استعمال ہو رہا وہ. اور ذہبو کو جمع استعمال کر رہے کیونکہ وہ بعد میں استعمال ہو رہا. بعد میں استعمال ہوا. فائل کے پہلے جو فعل آئے اسے واحد استعمال کریں گے نا. واحد مذکر یا مؤنث. مؤنث فاعل اگر مذکر ہے تو مذکر, فاعل اگر مؤنث ہے تو واحد مؤنث استعمال کریں. اگر طلاب کے بجائے طالبات ہوتا تو خرجت کہتے ہیں ہم وہاں پر. خرجت کہتے ہیں ہم طالبات.
تو بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ فائل کے پہلے فعل کو استعمال کر رہے ہیں تو واحد استعمال کرنا. خرجو اور طلاب نہیں کہہ سکتے, یاد رکھیے گا آپ. جی سر. ذهبوا اور طلاب. ذهبوا اور طلاب نہیں کہہ سکتے, ذهب الطلاب کہنا ہوگا ہمیں. کلیئر ہے کہ بات سے؟ جی سر جی سر. فدوت طلاب وقرأوا. تو اگر صرف یہ کہنا ہو کہ طلبا نے لکھا تو کیا کہیں گے ہم؟ صرف اتنا کہنا ہو کہ طلبا نے لکھا تو کیا کہیں گے ہم؟ تو سر اگر ہم بعد میں لگائیں گے تو الطلاب کتبوا جیسے لکھیں گے. ہاں جی, لگائیں گے تو کتب طلاب. ہاں جی, بس یہی بات سمجھنے کی ہے ہمیں. تو اگر ہمیں صرف اتنا چھوٹا سا جملہ اگر بولنا ہو کہ طلبا نے لکھا, تو اب ہم اس کو جو ہے نا دو انداز میں کہہ سکتے ہیں اس بات کو, کتب طلاب یا تو پھر عبداللہ. یا طلاب. ہاں, تو فعل کو پہلے بھی استعمال کر سکتے ہیں, فعل کو بعد میں بھی استعمال ہو. ہاں, وہ مذکر استعمال کریں گے اور بعد میں استعمال کیے تو جمع استعمال. وہ جمع فائل کے حساب سے استعمال کرنا ہوگا. وہ جمع ہے تو جمع, اور ڈوئل طلاب اگر جمع آئے تو اس کو جمع ہی استعمال کریں گے. اس کو تو فائل اگر جمع آئے تو آیت کو دیکھیں گے کہ فائل مذکر ہے تو مذکر ہو, فائل مؤنث ہے تو مؤنث. ذهبوا کہنا ہوگا, آپ طالبات استعمال کریں گے. سر اگر یہ لکھیں, سر اگر یہ کہیں گے کہ دو طالب علموں نے لکھا تو اس میں لکھیں گے جو ہے نا مثنیٰ استعمال کریں گے. ذهبا لکھیں گے, قرأ لکھیں گے, مثنیٰ استعمال کریں گے. اور کتبا نہیں, بعد میں سر بعد میں دو فائل کے بعد میں. ہاں, قرأ کتبا ہے نا, ایسا پڑھیں گے ہم اس کو. کریں گے. بات جی جی سر عادی سر اگر ضمیر کی حالت میں مفعول بھی استعمال ہوگا تو وہاں پہ اعراب کا کنڈیشن کچھ بھی غلط. اس کا جو اعراب ہے وہ چھپا ہوگا. اس کا جو اعراب ہوگا ضمیر تو ضمیر کی شکل میں اگر فاعل اور مفعول استعمال ہو رہے تو ان کا مرفوع یا منصوب ہونا چھپا ہوا ہوگا. وہ آپ کو دکھے گا نہیں, اس کو کہتے ہیں مقدر ہے اعراب. اس کا تقدیری کہتے ہیں, تقدیری اعراب کہتے ہیں اس کو ہم سیری کباب. جی تقدیری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ماننا ہے ہمیں کہ یہ اندر چھپا ہوا ہے اعراب. اس کا رفع, اس کا جو ہے زبر اور پیش جو ہے نا, اس کا مرفوع ہونا اور منصوب ہونا اندر چھپا ہوا ہے اس کے, ہے نا. اس کو ہم کہتے ہیں تقدیری اعراب ہے. یہ مقدر مانتے ہیں ہم اس کو. وہاں پر مقدر کا مطلب وہ مقدر نہیں, ہماری وہ اردو والا مقدر کا مطلب ہوتا ہے ہم جو ہے نا اس کو ایسا جو ہے نا اس کو گمان کرتے ہیں کہ یہ اندر ہے, یہ ہے نا. تو یہ اس کو یاد رکھنا ہے ہمیں. اس میں پھر زبر اور پیش نہیں ڈھونڈنا ہے ہمیں ضمائر کی شکل میں. ٹھیک, ہم اپنی بات کو یہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. جو ہے نا ایکسرسائز میں پاتے ہیں انشاءاللہ. گروپ میں جب ایکسرسائز ڈالی جائے گی تو آپ کو جو ہے نا انشاءاللہ آپ غلطی نہیں ہوگی انشاءاللہ, ہے نا. اور توجہ سے جو ہے نا ایکسرسائز کیجئے گا تاکہ اس میں غلطیاں نہ ہو. پھر فائل و سر آپ ایکسرسائز دے دیجیے گا کل کو. گروپ انشاءاللہ. اللہ السلام علیکم. اللہ وبرکاتہ. خدا ہے کیا؟ جی کون؟ ارے تو یہ بک کو جو ہے نا بہت زیادہ مل جائے گی نا آپ کے لیے. خدا آپ کے لیے میں دوسری بک جو ہے نا گروپ میں ڈالتا ہوں, آپ پڑھیے گا. ڈاکٹر وی پریم صاحب نے جو ہے نا بچوں کے لیے الگ کتاب لکھی ہے. میں گروپ میں ڈال دیتا, ایک بار پرومس بھی کیا تھا میں بھول گیا. تو جو ہے نا اس کا میں بچوں کے لیے سارے جو ہے کہ جو لوگ بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں ان کے لیے ڈال دیتا ہوں میں. تو اس کا پرنٹ آؤٹ نکال دیجیے گا اور بچوں کو اپنے پڑھائیے اس کو انشاءاللہ. حیاکم اللہ, بارک اللہ فیک. میں آپ کے وہ جو ہے نا ہلکی پھلکی آپ کے حساب سے کتاب بھیجتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, نہیں ہارٹ بھیجیے. اچھا ہارڈ بھیج دو. چلیے اسی کتاب کو میں, اس کے دو پارٹ ہے میرے پاس, دونوں ایک ہی ساتھ میں بھیج دیتا ہوں آپ کو. چلیے سر بھیجیے جو دونوں بھی ہے, وہ مجھے ہیلپ ہو جائے گی بچوں کے لیے. انشاءاللہ. ٹھیک ہے, سبھی لوگ فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ اس سے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کے لیے اور ہم سب کے لیے تعلیم کے مسئلے کو آسان فرما دے. آمین.
परेशान करते हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे और बीमार हैं, तकलीफ में, अल्लाह उनकी बीमारी को दूर फरमा के उनको शफ़ा आजिल व कामिल अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन तो कर्ज़ों के अंदर डूबे, अल्लाह उनके कर्ज़ों की अदायगी का इंतज़ाम फरमा दे या अल्लाह। सुम्मा आमीन और जो बच्चे-बच्चियाँ बगैर शादी के या अल्लाह उनके लिए नेक और साले रिश्तों का इंतज़ाम फरमा दे या अल्लाह। तो जिन लोगों की शादियाँ हो गई हैं, मसाइल का शिकार है या अल्लाह उनके मसाइल को हल फरमा दे या अल्लाह। जो नियत इख्तिलाफ़ात चलते हैं हर जगह पर, अल्लाह ताला उनके इख्तिलाफ़ात को ख़त्म कर फरमाकर अल्लाह ताला उनके दिलों में मोहब्बत अता फरमा दे या अल्लाह उनके ख़ानदानों को जोड़ दे या अल्लाह। या अल्लाह के दरमियान नाइत्तेफ़ाक़ी, अल्लाह ताला उनके दरमियान इत्तेफ़ाक़ पैदा फरमा दे या अल्लाह उनके दरमियान मोहब्बत अता फरमा दे। या अल्लाह सारी परेशानी को दूर फरमा दे या अल्लाह, हमने जो कुछ माँगा है उसको भी अता फरमा, जो नहीं माँग सकते या अल्लाह वो भी अता फरमा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ भाई, कौन सुना जैसा हो हयाकुमुल्लाह। बाफ़िकुम।